علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور مختار ابن عبید ثقفی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ کوفہ والے تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ 2 روز کے اندر 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کی بیعت کر لی، اور ان میں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک فطرت بزرگ صحابی رسول اللہ تھے۔ وہ کوفہ والوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور عزت افزائی پر خاموش تھے۔ آپ صلح جو اور حلیم الطبع بزرگ تھے، اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ جب دمشق میں خبریں پہنچیں تو یزید کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوری طور پر اپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برطرف کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو یا کوفہ سے نکال دو۔ ابن زیاد جو کہ بصرہ میں موجود تھا، اپنے 17 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بصرہ سے روانہ ہونے کے بعد اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو بصرہ سے کوفہ کو جاتا تھا، وہ راستہ اختیار کر لیا جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کو جاتا تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے اس کی گہری منصوبہ بندی اور شیطانیت کار فرما تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے اور کوفہ والے شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ایک جگہ رک کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندھیرا چھا گیا اور اچھی طرح انسان کی پہچان نہ ہو سکتی تھی تو اپنے لشکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتماد ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں۔ کوفہ کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے نعرے بلند کیے اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے، مگر اس نے اس وقت لوگوں کو مخاطب نہ کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد
اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ کئی لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ابن زیاد چونکہ حالات پر جلد قابو پانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے حضرت نعمان ابن بشیر کو معزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر اہل کوفہ کے سامنے نہایت زبردست تقریر کی۔ امیر المؤمنین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف، فرما برداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں۔ میں یہ حکم بجا لاؤں گا۔ دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا، لیکن جو شخص میرے احکام سے سرتابی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس لیے ہر شخص کو خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے، بزدل تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بزدلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن تقریر سن کر ان میں سے اکثر کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ ابن زیاد اس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ ابن زیاد کے گورنر بننے اور کوفیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ایک سردار ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر بھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ پر شک گزرا اور اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ہانی بن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی دائی کی خدمت میں 3000 دینار جو میری ملکیت ہیں پیش کر کے ثواب حاصل کروں۔ وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو مخبری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے یہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو وہ ان 18,000 جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیا
اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے، آپ میرے گھر میں رہیں، میں آپ کو باہر جانے نہ دوں گی، میرا بیٹا بھی جاسوس ہے اور وہ آپ کو فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانے میں آپ چھپ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس گھر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ کا محمد ابن اشعث اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے۔ محمد ابن اشعث نے پناہ کا وعدہ کیا اور آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا جہاں ابن زیاد نے آپ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ آپ نے محمد ابن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلایا اور یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین کو خط لکھ دو اور انہیں کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بھی گورنر ہاؤس کے اندر قتل کروا دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق سرے بازار قتل کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں شہزادوں کو، جنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شریح کے یہاں مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں، آپ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اگر عراق والے آپ کے حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں، وہ آپ کو ناحق لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے بھائی امام حسن سے کیا تھا۔ آپ نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور قریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا، موت اولاد آدم کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں۔ وہ یقیناً
وہ یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم